السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدف بخاری، پروگرام قانون سب کے لیے، اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے ایڈوکیٹ ندیم ہاشمی اور ایڈوکیٹ شازیہ توقیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کشمیر ڈے ہے، اور کشمیر ڈے کے حوالے سے ہم کیا بات کریں، جیسے یہ نام آتا ہے ہمارے دل خون کے آنسو ہوتا ہے، مگر میں اس کے بارے میں کیا گفتگو کروں۔ اس سے بہترین گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تجزیہ کار ایڈوکیٹ ندیم ہاشمی موجود ہیں، تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ صدف بخاری، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا۔ قانون کے ساتھ ساتھ کشمیر میں جو غیر قانونیت چل رہی ہے، لا قانونیت چل رہی ہے، اس پر بھی بات کرنے کا مجھے موقع دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت نظیر خطہ کشمیر اس وقت ظالموں کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ وہاں پر انسانی حقوق کی بدترین وائلیشنز ہو رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ وہاں کی جو ریاست ہے جس نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، ان کے آئین کا آرٹیکل 370 جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کو ایک الگ شناخت دی گئی تھی، وہ بھی موجودہ ان کی جو گورنمنٹ ہے جو کہ مکمل طور پہ نسل پرست اور ان کا جو ایک اپنے ہندوازم کے حوالے سے بہت زیادہ انتہا پسند ہے، اس نے وہ تشخص بھی ان سے چھین لیا، اور وہاں پر قتل عام ہے، وہاں پر ظلم ہے، ماؤں بہنوں کی عصمتیں لوٹی جاتی ہیں، لوگوں کو کاروبار نہیں کرنے دیا جاتا۔ پھر اس سے بڑا المیہ وہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو قدیمی مسلم آبادی وہاں پر آباد ہے، اس کو بھی اقلیت میں بنانے کی سازشیں کر کے وہاں دیگر علاقوں سے لوگوں کو لا کر بسایا جا رہا ہے، انہیں وہاں پہ ڈومیسائلڈ کیا جا رہا ہے، وہ صرف اس لیے کہ یو این کی قراردادیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ان پاکستان میں جو کشمیر ہے اور جو مقبوضہ کشمیر ہے، ان کی عوام کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، انہیں استصواب رائے کا حق ملنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ آبادی کے ریشو کو کم کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ سازشیں کر رہے ہیں، اور میں آپ کے چینل کے حوالے سے بڑے دکھ سے یہ بات شیئر کروں گا کہ اس وقت انسانی حقوق کی پامالی پر جس انداز سے وہاں ظلم و ستم، بربریت، نازیزم کا سلوک مسلمز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس پر نہ ہی عالمی انسانی حقوق کے ادارے ایکشن لے رہے ہیں، نہ ہی عالمی قوتیں کسی قسم کا کوئی ایکشن لے رہی ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر جو یو این ہے جس کی قراردادوں میں ان کو، یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں انہیں حق دیا گیا تھا کہ وہ استصواب رائے کے تحت جو ہے وہ ان دونوں ریاستوں میں سے کسی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو وہ جائیں، ان کو حق ہے، وہ حق بھی ان سے چھین لیا گیا۔ اس میں آپ کے اس چینل کے حوالے سے بالکل برملا مذمت کروں گا کہ مسلم دشمنی کے اندر وہ قوتیں بالکل اندھی ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے سوڈان میں وہاں ایک جو ہے وہ عیسائی ریاست بننی تھی، انہوں نے فوری طور پر اس کے اندر ریفرینڈمز وغیرہ کرا کر اسے آزاد کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کے بہت بڑے ملک انڈونیشیا میں ان کا ایک صوبہ ہے تیمور جو کہ نان مسلم تھا، اس میں فوری طور پہ وہاں پر ایجیٹیشن کے نتیجے میں اس یو این نے اسے ایک آزاد مملکت تسلیم کرا، جبکہ مقبوضہ کشمیر کو وہ پاکستان کا حصہ اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ وہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن ہونا، اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور آپ کے چینل کے حوالے سے امید رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان کی اگر موجودہ حکومت یا شاید آنے والی حکومت اسے کشمیر کو اور کشمیریوں کو آزادی دلانے کا ان کا خواب ضرور پورا کرے گی۔ جی انشاءاللہ ضرور یہ خواب پورا ہوگا۔ مگر آپ نے کہا کہ ہماری حکومت اور ہمارے چینل کے تھرو آپ نے یہ بات کی، بالکل یہ چینل کے تھرو یہ بات ضرور پہنچے گی حکومت تک کہ اس پر کام کیا جائے، مگر قانون بھی تو کوئی چیز ہے، تو اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے نا کہ یہ انٹرنیشنل لاز کے حوالے سے بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہندوستان کی گورنمنٹ نے جب اپنے آرٹیکل 370
کا وائلیشن کیا کہ اس کے تحت انہوں نے اس کو ایک خود مختار ایک علاقہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا. وہ موجودہ جو حکومت نسل پرست اور جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ اور انتہا پسند مودی سرکار آئی, اس نے وہ اپنے دیے ہوئے آئینی حقوق سے بھی وہاں کے لوگوں کو, کشمیریوں کو اس سے بھی محروم کر دیا. جی بالکل, میں بات سے آپ ایگری کروں گا, مگر یعنی اس کے اندر تو پھر ان کے اندر کا جو سول لا ہے وہ خراب ہوا نا. جی, تو اس میں پھر ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں پر ہمارا دیکھیں, ہم پاکستانی جو ہیں ان کشمیریوں کو آپ کے چینل کے حوالے سے پھر اپنے کشمیری بھائیوں کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی ان کے لیے کئی جنگیں لڑ چکے ہیں, اپنا ایک بازو مشرقی پاکستان میں ان کشمیریوں کی وجہ سے ہی گنوا چکے ہیں. آج بھی ہماری ریاست میں ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے, مملکت خداداد پاکستان میں قتل عام ہوتا ہے, بم بلاسٹ ہوتے ہیں, فرقہ واریت ہوتی ہے, نسل پرستی, قوم پرستی کے جو زہریلے ناگ ہیں وہ وہی قوتیں اس کے اندر ملوث ہوتی ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ عالمی فورمز پر لڑ کر انہیں ان کا حق خود ارادیت دلوائے. تو جو اگر اندر سے ہم ہی صحیح نہیں ہیں تو پھر ہم کیسے پہنچائیں گے؟ یہ سوال ہے. میں نے آپ کے سوال کا بڑا واضح جواب دیا صدف, کہ پاکستانی قوم نے جتنی قربانی دے دی, ایک بازو کٹ گیا, جی جی جی, ٹھیک ہے, جی جی, پھر بھی ہم اس پہنچ تک نہیں پہنچ سکے, تو اس کی وجہ اس کی وجہ جو ہے بے حسی ہے. کس کی بے حسی ہے؟ عالمی برادری کی. عالمی برادری کی ڈسکریمنیشن. عالمی برادری انسانی حقوق کا نام نہاد پروپیگنڈا تو کرتی ہے, لیکن انہیں اگر ظلم نظر آتا ہے تو افغانستان میں نظر آتا ہے, انہیں اگر ظلم نظر آتا ہے تو فلسطین میں نظر آتا ہے, انہیں عراق میں نظر آتا ہے, انہیں مقبوضہ کشمیر میں نظر نہیں آتا, انہیں تیمور جو کہ انڈونیشیا کا صوبہ تھا وہاں انہیں نظر نہیں آتا, کیونکہ وہ نان مسلم ہیں. مسلمز کے اوپر مظالم بھی ہو رہے ہیں اور مسلم کے لیے آواز بھی اٹھانا جو ہے وہ جرم اور دہشت گردی کے زمرے میں آ گیا ہے. شہزاد صاحب کی بات آپ نے سنی, اب ہم چلتے ہیں ہماری نیکسٹ گیسٹ کی طرف, سیدہ شازیہ توقیر سے. جی شازیہ صاحبہ, یہ بتائیے سول لا میں کون کون سی کیسز آتے ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے؟ سول لا بہت لینتھی لا ہے اور اس کے اندر تمام وہ آپس کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں, جو ایگریمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں, پراپرٹی میٹر ہوتے ہیں, لین دین کا معاملہ ہوتا ہے, اور دوسرا جو ایس ایم اے وغیرہ ہوتے ہیں جن کے اندر ہم لیٹر آف ایڈمنسٹریشن لیتے ہیں اور سکسیشن سرٹیفکیٹ لیتے ہیں. جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کی پراپرٹی, اس کے بینک اکاؤنٹ, اس کی تمام جائیداد جو بھی کچھ وہ اثاثے چھوڑ کے جاتا ہے, اس پہ کورٹ سے جو ہے وہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن لینا ہوتا ہے اور سکسیشن سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس میں ڈیفرمیشن بھی آتے ہیں, اس میں بہت سارے کیسز ہیں جو بنتے ہیں سول میں. اچھا ندیم صاحب, یہ بتائیے حتی عزت کی بات آتی تو اس پر سول لا کیا کہتی ہے؟ دیکھیں, یہ بنیادی طور پہ لا آف ٹارٹ کہلاتا ہے, اور اتفاق یہ کہ ہماری ریاست میں یہ اتنا مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکا, جبکہ اس کے برعکس ترقی یافتہ ممالک, یورپین کنٹریز میں لا آف ٹارٹ, جس کے اندر یہ ڈیفیمیشن, ڈیمیجز والے معاملات جو ہیں وہ ان کے ہاں بہت زیادہ اس حوالے سے قانون میں امپرومنٹس ہوئی. اور وہاں یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ گفتگو کے دوران بھی مس بیہیو کرنے پر بھی وہ لوگ جو ہے قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اپنے ساتھ ہونے والے ڈیفیم کا جو ہے وہ اس کا کیس داخل کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی قوانین موجود ہیں, ڈیفیمیشن کے قوانین, کہ اگر خدا نخواستہ کسی اخبار میں میرے خلاف پبلیکیشن ہو جھوٹی, کوئی شخص جھوٹ پروپیگنڈا کر رہا ہو, غلط پروپیگنڈا کر کے کسی شخص کی شخصیت کو مجروح کر رہا ہو, اس کی کردار کشی کر رہا ہو, اس کے خلاف غلط قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہو, اسے قانون کے اندر یہ ریمیڈی حاصل ہے کہ ڈیفیمیشن اور ڈیمیجز, حتیٰ کہ عزت جسے اردو میں کہتے ہیں, اس کے حیثیت ازالہ عرفی بھی کہا جاتا ہے اردو میں, ان کے وہ کیسز جو ہے وہ داخل کر کے
اپنی عزت کا حوالے سے اس کے خلاف جو ہے وہ کیس کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بات اچھی بات آپ نے مجھے بتائی ہے، میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے. حتیٰ کہ عزت پہ لوگ قتل کر دیتے ہیں، تو کیا اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے کہ آپ کیوں قتل کے اوپر کیا مقدمہ جاتا ہے؟ یا کسی آپ نے کہا کہ کسی شخصیت کو مجروح کرنا اور اس سے کردار کشی کرنا، تو اس میں کیا ہے سول لو کے معاملات؟ ذرا مجھے اس کی تفصیلات بتائیں گے. یہ آپ نے بہت ہی اچھا صدف سوال کیا ہے. اصل میں دیکھیں معاملہ وہی ہے کہ ریشو آف ایجوکیشن اور لیک آف نالج، یعنی کہ علم کی کمی، شعور کی کمی، جو کہ ہمارے ہاں بہرحال ہم جو ہیں وہ ہمارا ملک، ہمارے لوگ جو ہے وہ اویئرنیس کے حوالے سے ابھی بہت پیچھے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے لوگوں کو جو ہے آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بھی ہمیں بڑا اچھا موقع مل رہا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، نہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کہ ہمیں یہ نقصانات ہوں گے. اور اگر کسی نے ہمیں ڈیمیج کیا ہے، کسی نے ہماری شخصیت کو مجروح کیا ہے، کسی نے ہماری دل آزاری کی ہے، ہمارے خلاف جھوٹا پروپیگیٹ کیا ہے، جھوٹی پبلیکیشن کی ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے، جھوٹے پمفلٹ بانٹے ہیں، جھوٹے پوسٹر بانٹے ہیں، تو اس کے خلاف بجائے اس کے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس شخص سے لڑنے شروع کر دیں، جھگڑنا شروع کر دیں، نہیں. سویلائزڈ معاشرہ اور تہذیب یافتہ قومیں وہی ہیں اس موجودہ دور میں کہ جو رول آف دا لا، قانون کی حکمرانی پر، قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہوں. تو انہیں قانون میں، پاکستانی قوانین کے اندر انہیں ریلیف اور ریمیڈی موجود ہے، لیکن وہ فورمز پر جائیں. فورمز جو ہیں وہ بہرحال سب سے پہلا اویئرنیس کا فورم قانون کے حوالے سے، ابھی مجھے چند دن پہلے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا ایک کلپ سننے کا موقع ملا. سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوانین پارلیمنٹ بناتی ہے انگلش زبان میں، جبکہ ہمارے ہاں اردو پڑھنے کا ریشو بھی بہت کم ہے. تو ان قوانین کا فوری طور پہ اردو ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ پاکستانی قوم تک وہ قوانین کی اویئرنیس اور معلومات پہنچے. اور جب ان تک وہ معلومات پہنچیں گی تو پھر وہ سمجھ جائیں گے، وہ پہچان پائیں گے، وہ جان جائیں گے کہ پلیٹ فارم کون سا ہے، کس پلیٹ فارم پہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو انہیں ان کے نالج میں ہوگا کہ مجھے تھانے جانا ہے، تھانے والا مجھے ریلیف نہیں دے رہا تو مجھے اس سے اوپر اس کے ایس پی کے پاس کمپلین کرنی ہے، اس سے اوپر جانا ہے. اسی طرح جو ہے اگر کسی نے گالی گفتار کری، بے عزتی کسی شخص کی ہے اور تھانے والے اس کو کہیں گے، وہ تھانے کے اندر پہنچ جاتا ہے وہ شخص، تو وہ دو قسم کے کیسز ہوتے ہیں کرمنل میں بھی، کوگنائزیبل افینسز اور نان کوگنائزیبل افینسز. وہ اس کو بتا دیں گے کہ یہ نان کوگنائزیبل افینس ہے، آپ کو گالیاں دی گئیں، اس کی ریمیڈی جو ہے وہ آپ کسی وکیل صاحب کے پاس جائیں اور ان کے ذریعے سے کوئی کیس حتیٰ کہ عزت کا داخل کر دیں یا ڈیفیمیشن کا کیس داخل کر دیں. تو حتیٰ عزت کے بارے میں انہوں نے اتنا کچھ بیان کیا. میں چاہتی ہوں جب وہ تھانے کے اندر جاتے ہیں عام لوگ کہ آپ نے کیس فائل کے لیے کہ رپورٹ کے کیس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مردوں کو تو بہت آرام سے سن لیا جاتا ہے، عورتوں کو نہیں سنا جاتا. یہ ایک ہمارے یہاں پہ دائمی ایک ہر جگہ پر ہے، کسی بھی جگہ چلے جائیں تو عورتوں کو دبا دیا جاتا ہے. تو حتیٰ عزت پہ عورتوں کا کیا معاملات ہے؟ عورتوں کے معاملات یہ ہیں کہ جس طریقے سے مردوں کو ریلیف دیا جاتا ہے، دیکھیں قانون تو سب کے لیے برابر ہے، چاہے عورت ہے یا مرد ہے. عورت مرد کے لیے الگ الگ قانون نہیں لیا بنا ہے، بس عورت کا یہ ہے کہ اس کو صحیح وے میں جانا چاہیے. اگر اس کے خلاف جیسے میڈیا آج کل ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا مواد ہوتا ہے جو اس کی توہین ہے تو وہ بھی ڈیفرمیشن کر سکتی ہے. اور اس میں آپ اپنے مرضی کے مطابق، ڈیفرمیشن صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ سزا دلوا دیں، ڈیفرمیشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اماؤنٹ بھی لے سکتے ہیں. کسی سے آپ 10 لاکھ کا، کسی سے 1 کروڑ کا، کسی سے 2 کروڑ کا، جتنا آپ کی مرضی. اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی ڈیفرمیشن میں، آپ جتنا بھی حتیٰ کہ عزت کے اندر کرتے ہیں. بات کاٹ رہی ہوں میں نے حتیٰ عورت کے بارے میں انہوں نے پورا ڈیفائن کیا کہ پورا یہ اس طرح سے یہ معاملات حل ہوتے ہیں. میں نے وہی بتایا. آپ نے بہت اچھی بات کہی، حتیٰ عزت کے بارے میں بہت اچھا ڈیفائن مجھے کر کے دیا. اچھا ایک سوال میرا ایک اور یہی حتیٰ عزت کے بارے میں کہ جب بہت سی خواتین ہیں جنہیں معلوم نہیں حتیٰ عزت کے بارے میں کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے
وہ اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کرے اور کیسے اپنی عزت کے معاملات کو دیکھیں اور کیسے جائیں اور کس سے معلوم کریں؟ بہت زبردست بات کر دی آپ نے. دیکھیں آپ کے چینل کے حوالے سے میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں بچیوں سب کو یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ غلط پروپیگنڈے پہ مت جائیں. پاکستانی سوسائٹی میں، پاکستانی سماج میں، مسلم معاشرے میں جو عزت اللہ تعالیٰ نے خاتون کو خاص طور پہ ماں کی شکل میں عورت کے قدموں تلے جنت رکھ کر دے دی، وہ کسی دوسری سوسائٹی میں حاصل نہیں ہے. اب میں آتا ہوں اپنے وطن کے، اپنے ملک کے قوانین پر. بات یہ ہے صدف کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آنی چاہیے. خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی خاتون کی حتیٰ کہ عزت ہوئی، اس کے خلاف سوشل میڈیا میں ڈالا گیا، اخبارات میں ڈالا گیا اور غلط پروپیگیٹ کر دیا گیا. ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں خواتین کی جھوٹی سچی غلط قسم کی تصاویر بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی جاتی ہیں، نہ جانے کیا کیا. ان سب کے لیے قوانین موجود ہیں. نمبر 1، اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی غلط آدمی ان کی عزت کو ڈیمیج کرنے کے لیے بلیک میل کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے ان کی غلط قسم کی تصاویر، تو وہ سائبر کرائم کے ادارے سے رجوع کر سکتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، خواتین کو یہ اتنی بڑی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہاں پر چینل میں کہ خواتین کو اپنے حقوق معلوم ہونا چاہیے. جھوٹ خیر بولنا کسی بھی حوالے سے مناسب نہیں ہے. قرآن بھی کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. حق اور سچ کی بات ہونی چاہیے. جھوٹے کیسز کی میں مذمت کرتا ہوں. سچائی پہ مبنی بات ہونی چاہیے. کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میرا قانون پاکستان پینل کوڈ سیکشن 354 اینڈ 354A اس کی کسی خاتون کی عصمت پر ہاتھ ڈالنا، اس کے کپڑوں کو جو ہے اگر خدا نخواستہ کوئی اس کا گریبان پھاڑ دیتا ہے یا اس کی پہنی ہوئی چادر کو پھینک دیتا ہے تو اس پر بھی اچھی خاصی جو ہے وہ سزائیں موجود ہیں قوانین میں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پراپرٹی کی اگر وراثت کوئی ایک قبضہ کر لے تو باقی لوگ اسے کیسے حاصل کریں گے، اور اس میں قانون کی کیا ریلیف ہے، اور اس میں کیا ہے قانون جو سول لا ہمارا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سول لا کے اندر اگر کوئی شخص والد یا والدہ کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہے اور اس کا میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے جس کے نام پر پراپرٹی ہے، اور وہ 3-4 بہن بھائی ہیں اور کسی ایک بھائی نے، میجورٹی میں ہوتا یہی ہے کہ بھائی جو ہیں وہ پراپرٹی پہ قبضہ کر کے بہنوں کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، ہم نے آپ کو جہیز دے دیا، یہ دے دیا، وہ دے دیا. اس کنڈیشن میں وہ سوٹ فار پارٹیشن میں آ سکتی ہیں بہنیں. اس میں سوٹ فار پارٹیشن کیا جاتا ہے اور جو بیٹیوں کا شرعی حصہ ہے، جو بہنوں کا شرعی حصہ ہے، وہ اس صورت میں ان کو ملتا ہے. اور قانون میں یہ ہے کہ کوئی کسی کی پراپرٹی کھا نہیں سکتا. میں پھر آپ کے سوال کے جواب پہ اوپر آپ نے جواب دیا ہے، مگر میرا سوال میرے بیک سوال پہ وہ سوال میرا آ گیا ہے. معذرت چاہوں گی میں شازیہ صاحبہ، مگر آپ نے کہا کہ بہن بیٹیوں کا حق، تو میرا سوال پہلے ان سے تھا اور پھر وہی سوال آپ سے دوبارہ دہرا دیا جائے گا کہ وہ کیسے سول لا کے ذریعے اپنا حق لیں گی. سول لا کے اندر سوٹ فار پارٹیشن موجود ہے، اس میں آپ آ سکتی ہیں. اس میں ڈیٹیل دینا پڑتی ہے پارٹیشن سوٹ کی کہ جی آپ کی پراپرٹی کتنی ہے، والد کے نام پہ یا والدہ کے نام پر. اور پھر اس میں جو دوسرے بہن بھائی جو اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان بہن بھائیوں کو نوٹس جاتا ہے، انہیں ڈیفینڈنٹ بنایا جاتا ہے. اس میں ان کو نوٹس جاتا ہے اور وہ اپنا حق لے لیتی ہیں وہاں سے. جو بیٹی کا بنتا ہے ایک حصہ بیٹی کا ہوتا ہے اور 2 حصے بیٹے کے ہوتے ہیں. تو جو شرعی حصہ ہمارا قانون میں اور شرع میں موجود ہے بہن بیٹیوں کے حصے، وہ ان کو ملتے ہیں وہاں پر. بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا. تو آپ نے اپنے طریقے سے ہی بات کر دی، مگر ہمارے یہاں میجورٹی پڑھی لکھی نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمارے یہاں خواتین کی شادی قرآن شریف سے کر دی جاتی ہے. میری بات مکمل ہونے دیجیے گا. اور میرا پھر وہی سوال ہے کہ وہ خواتین جنہیں ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، جو نہیں جانتی کہ سول لا کیا ہے، ہمارے حقوق کیا ہیں، وہ لوگ اس کو کیسے حاصل کریں؟ سول لا اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں لا تو ہر جگہ موجود ہے. بات یہ ہے کہ اویئرنیس کی تھوڑی سی پرابلم بے شک ہے، کیونکہ جہاں آپ نے بات کری کہ قرآن سے جو ہے وہ شادیاں کر دی جاتی ہیں، یہ آج بھی ہے. یہ بہت سنگین جرم ہے
اور اس کے خلاف ضروری نہیں ہے کہ جس کی گئی ہے صرف وہی آئے یا وہ نہیں پہنچ سکتے. جس کی نالج میں آ جائے وہ اس کے رائٹ کے لیے کوشش کر سکتا ہے. ایسی این جی اوز بہت ساری ہیں, اور وہ این جی اوز جن کو نالج ہوتی ہے کہ کسی جگہ پہ ایسی خواتین ہیں جن کی مدد کی جا سکے, یا کسی کے ذریعے وہ این جی اوز تک پہنچ جاتی ہیں, تو ان کو سول ریمیڈی ملتی ہے, ان کو تحفظ بھی ملتا ہے, اور ان کو اس طریقے سے ان کا رائٹ بھی دیا جاتا ہے. میں یہ سوال آپ سے کروں گی ندیم صاحب, جب ایک عورت کی شادی کا قرآن شریف سے کر دے رہے ہیں تو کیسے انہیں اویئرنیس آئے گی؟ اس دل کے لوگ بھی ویسے ہی ہیں, تو ان تک یہ بات کیسے پہنچائی جائے کہ آپ کا حق یہ ہے ایک عورت کا, اور جو عام عورت ہے اس کا حقوق یہ ہے, اور سول لو یہ کہتی ہے؟ دیکھیں, یہ جو بات آپ فرما رہی ہیں نا کہ قرآن سے شادی کر دینا یہ وہ, یہ ہمارے ہاں مطلب ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ بہرحال ایک جاگیردارانہ قسم کا معاشرہ ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ جاگیر نہ جائے, بہنوں بیٹیوں کے جو ہے وہ اس سوسائٹی میں جو ہے ان کی شادیاں اسی لیے نہیں کی جاتی کہ بٹوارے کا اندیشہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ بہن بیٹی کی شادی ہوگی تو اس طرح ہوگا. لیکن بہرحال یہ اب کافی حد تک کم ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اخبارات کے ذریعے سے, ٹی وی چینلز کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے اویئرنیس جو ہے وہ بہت لوگوں کی دہلیز تک پہنچ رہی ہے. انصاف تو گو کہ ابھی تک لوگوں کی دہلیز تک نہیں پہنچا, لیکن اس کے باوجود اویئرنیس, شعور, نالج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے, ان تک جو ہے معلوم ان کو ہو رہا ہے, خاص طور پہ خواتین کو. میں اس کی بڑی اگزامپل آپ سے شیئر کروں گا کہ خاص طور پہ ہمارے یہاں پاکستان میں صوبہ سرحد پروونس ہے, وہ اس قسم کا پروونس ہے کہ وہاں قبائلی رسم و رواج گو کہ وہ بہت, وہاں پہ تعلیم اور دیگر معاملات بھی ہیں, لیکن وہ قبائلی رسم و رواج کے باعث وہاں بہت زیادہ خواتین کے معاملات تھے. لیکن اب گورنمنٹ نے اس قسم کے قوانین بنا دیے ہیں کہ اگر پراپرٹی کا ٹرانسفر ہے کسی وارث کے حوالے سے, کسی مرنے والے کے حوالے سے, تو اس کے اندر وہ جو ٹرانسفر کرنے والی اتھارٹیز ہیں, جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, وہ اس پر بہت آسان ہو گیا ہے کہ وہ نادرہ کو چیک کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے فیملی ٹری آ جاتی ہے. اگر کوئی شخص کنسیلمنٹ آف فیکٹ کر رہا ہو کہ جناب میں تو خود ہی وارث ہوں, یا یہ 2 بھائی وارث ہیں ہم, باقی تو کوئی نہیں ہے, وہ فیملی ٹری نکال لیتے ہیں, اور اس کے تحت جو ہے ان خواتین کے بغیر وہ کسی بھی حالت میں پراپرٹی کے ٹرانسفر وغیرہ نہیں کرتے. ایک یہ بات کا آپ کی ایک بات کا جواب آ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, خواتین کو جو ہے ان کو ان کے علم میں ہوتا ہے کہ اگر کسی بیچاری خاتون کا باپ مر گیا, شوہر مر گیا, اس کا بیٹا اس کا حق مارنا چاہ رہا ہے, اس کے بھائی خدا نخواستہ اس کا حق مارنا چاہ رہے ہیں, تو اب جو ہے وکلا کی پاکستانی سماج میں, سوسائٹی میں بہت بڑی تعداد میں وکلا رہ رہے ہیں, گلیوں محلوں میں ہی رہتے ہیں, کوئی آسمان سے اترا ہوا طبقہ وکیل نہیں ہے, وہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. تو لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی کی معرفت, کسی پڑوسی کی معرفت کہ صاحب اچھا وہ تمہارے پڑوس میں رہتا ہے وکیل صاحب, چلیں بھائی اس سے رابطہ کر لیتے ہیں. وکلا صاحبان عام طور پہ ہمارا جو پیشہ ہے اس کے اندر حقیقت میں وکیل جو ہے اس کی کنسلٹنسی یعنی کہ ماہرانہ رائے, وہ ماہرانہ رائے دینے کی بھی فیس لیتا ہے, وہ لکھنے کی بھی فیس لیتا ہے, وہ پڑھنے کی بھی, وہ بولنے کی بھی, یہ اس کا پروفیشن ہے. لیکن الحمدللہ مجھے فخر ہے, میں فخریہ طور پہ آپ کے چینل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میری وکیل برادری مجھ سمیت مظلوم, پریشان حال, بیوہ, یتیم, مساکین لوگ اگر آ جاتے ہیں, سائل آ جاتے ہیں, تو انہیں حتی الامکان جو ہے جتنا بھی مطلب جو ہے سمجھیں کہ فری ریلیف یا فری لیگل ایڈ انہیں جو ہے وہ پرووائڈ وہ کرتے ہیں, اور رائٹ لوگوں کو مل جاتا ہے گا. اب وراثت کے حساب سے تقسیم کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں کہ وراثت میں جو تقسیم ہوتی ہے تو اس کے بارے میں لوائقین آپس میں اکثر ہوتے لڑائی ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ میرا حصہ ہے, کیونکہ وہ باہر والے جو ہوتے ہیں غیر قانونی طور پہ آ جاتے ہیں رشتہ دار, تو ان کے بارے میں ذرا لوگ کیا کہتی ہے, ذرا مجھے بتائیں گے ندیم صاحب؟ وراثت کے حوالے سے جی, وراثت کی تقسیم ہوتی ہے جو اپنے لوائقین میں تو ہو جاتی ہے, مگر جو غیر قانونی طریقے سے جو باہر کے جو آ جاتے ہیں رشتہ دار, جو دوست احباب ہے, یعنی ہمارا بھی حصہ اس میں ہے, جو ہوتا نہیں ہے, بنتا تو نہیں ہے, مگر پھر بھی وہ کہتے نہیں ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ غیر قانونی طور پہ اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ پہلے
کچھ دور پہلے کمپیوٹر اور آئی ٹی کے دور سے پہلے تو اس قسم کے معاملات بہت زیادہ ہو جایا کرتے تھے، لیکن موجودہ دور میں جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور آ چکا ہے اور جو ہے خاص طور پہ ہمارے ہاں ادارے سے نادرہ سے شکایت بھی رہتی ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے ایک بڑا ریلیف بھی ملا. ریلیف یہ ملا ہے کہ آلریڈی ایک فیملی کا سربراہ، اس کی اہلیہ اور اس کی فیملی، اس کے بچے بچیاں، وہ سب کا سب ایک ڈیٹا موجود ہے کمپیوٹر پہ. اس کے اندر جو ہے وہ کسی دوسرے فرد کا جو دور کا رشتہ دار ہے اس کا آلریڈی وہ ریکارڈ ہی نہیں ہے. جب وہ ریکارڈ اس کا نہیں ہوگا تو اس وراثت میں، دیکھیں وراثت ہے کیا، ورثہ کون ہے. ورثہ کے لیے ذرا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو کہ آپ سپوز کریں کہ ایک گھر کا ایک سربراہ سمجھیں کہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال پر اگر اس مرنے والے شخص کے والدین حیات ہیں، والد یا والدہ، وہ بھی وارث ہیں. اگر اس کی اہلیہ ہے وہ بھی وارث ہے. اس کے بچے اور بچیاں ہیں وہ بھی وارث ہیں. اس صورت میں اس کا دیگر کوئی بھی رشتہ دار اس کی کسی بھی حوالے سے موویبل اور اموویبل پراپرٹی کا وارث نہیں بن سکتا. ہاں ایک شخص خدا نخواستہ لاولد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے پیرنٹس کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ معاملات ہو جاتے ہیں کہ اس قسم کے کوئی ریلیٹیوز وغیرہ اس کی پراپرٹی کے حوالے سے دعوے دار بن جائیں، وہ بالکل الگ. اچانک موت ہو اور پتہ ہو والدین کو کہ خدا نخواستہ میرے مرنے کے بعد یہ کچھ ایسا ہو جائے گا اور بچیاں اس قابل نہ ہوں، اور پھر اس لیے اگر وہ وصیت کی جائے تو اس وصیت کی کیا حیثیت ہے؟ جی اس کے اندر ایک تو میں بتا دوں کہ قانون میں وصیت کی کوئی اتنی خاص حیثیت نہیں ہے. وصیت کرتے ہیں لوگ وہ اس صورت میں کہ جن لوائقین کے لیے وصیت کی جائے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں. اگر ان میں سے کوئی ایک اس وصیت کو چیلنج کرتا ہے تو وہ سول نیچر میں جا سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کری کہ خواتین ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے وصیت کرنے سے بہتر میری سجیشن یہ ہے کہ اسے گفٹ ڈیڈ کر دیا جائے. کوئی باپ ہے یا کوئی ماں ہے جس کے پاس صرف بیٹیاں ہیں اور ان کے نام پہ پراپرٹی ہے یا بینک بیلنس ہے، وہ آپ گفٹ ڈیڈ کی صورت میں اپنی بیٹیوں کو وہ رائٹس دے سکتے ہیں. ادروائز قانون اور شریعت میں یہ موجود ہے، وہ آپ اپنی زندگی میں کر دیں. ورنہ قانون اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹا نہ ہونے کی صورت میں بہن بھائیوں کا حصہ لازم ہے، ماں باپ کا حصہ تو آلریڈی ہوتا ہے. بہت اچھی بات کی. میں یہ سوال ذرا آپ سے دوبارہ کروں گی ندیم شہزاد صاحب، کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی شریعت کے حساب سے کہ وصیت کا احترام، مگر بہت سے لوگ ہیں کہ میرا سوال ہے ذاتی کہ اگر ٹھیک ہے وہ وصیت نہیں مانتے مگر بیٹیوں کا حق جو ہے، وہ 4-5 بیٹی ہیں، اس کے اگر بھائی کے بچے آ جاتے ہیں، اس کا اولاد انہوں نے بھائی کی ہے تو اور وہ بچوں کا حق مار کر اپنے بیٹے کو دیں، تو کیا اس میں سول لاء کچھ کہتی ہے؟ اصل میں یہ جو سوال ہے نا وصیت کا، یہ بیسیکلی ہے محمدن لاز کے حوالے سے، جنہیں ہم شریعت کے لاز کہتے ہیں، اس کے حوالے سے. اس کی بہرحال بہترین ایکسپلینیشن تو اچھے علماء کرام کر سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ہمارے ہاں جو قوانین موجود ہیں اس کے اندر اگر ایک سے زائد ورثہ موجود ہے اور وصیت کر دی گئی کہ فلانے بچے کو یا بچی کو یہ ساری پراپرٹی انہوں نے دے دی، تو قانون اس کو نہیں مانتا. اس کی کچھ پرسنٹیج ہے، اس کی کچھ پرسنٹیج ہے، ٹھیک ہے، 1/3 ہے، اس کی اتنے پرسنٹیج ہے کہ صاحب یہ اس وصیت انہوں نے ٹوٹل کر دی اور دیگر ورثہ بھی موجود ہوں، تو اس وصیت کی ایک جو ہے نا وہ 1/3 پوائنٹ جو ہے نا اس کو مانا جائے گا. باقی کے اوپر جو ہے اس کے ورثہ قانونی طریقے سے اپنا حق لے سکتے ہیں. نہیں وہ تو ہے، مجھے معلوم ہے کہ تیسرا حصہ وہ ہے بیٹی کا ہے، باقی بیٹوں کا ہے. نہیں وہ سب تو بیٹی وصیت کا بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں بچی بیٹی کا نہیں کہہ رہا ہوں. میں آپ کو یہ آپ کے ذریعے سے آپ کے آڈینس کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ اس وصیت کی نو ویلیو ان دا آئیز آف لاء، قانون کے مطابق وہ حیثیت نہیں رہتی کہ مزید کچھ اور ورثہ بھی ہوں اور جناب وہ ایک وارث کو انہوں نے ساری پراپرٹی کر دی ہو، تو اس صورت میں وہ 1/3 کے حصے دار ہوں گے اور باقی ورثہ اپنا حق قانونی طور پہ قانونی چارہ جوئی کر کے لے سکتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے.
بالکل رول آف قانون جو ہے ہمارا لا ہے کا سول لا خاص کر جس کی بات آج ہو رہی تھی ہمارے درمیان، تو قرآن شریف کے ذریعے بہت اچھی بات ہمارے بتائی گئی یہاں پر سورہ یوسف، سورہ نساء، کیونکہ ہمارے یہاں کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ میں ان کی بات سے ایگری کروں گی کہ ہمارے حکومت کو، ہماری وفاق کو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ ایک انسان کی قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو لا ہمارے یہاں موجود ہے، ہمارے یہاں آرٹ سب آئین موجود ہے، تو ہم اسے فالو کریں۔ جب ہم دوسرے ممالک میں جا کر ان کے رول آف لا فالو کرتے ہیں، یہاں تک کہ سگنل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ہمارے ملک کے لیے بھی یہ کرنا چاہیے۔ قانون سب کے لیے۔ اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ صدف بخاری کو، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔